السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ساتھی کو رخصت کرنے اور سفر وغیرہ کی جدائی کے وقت اسے وصیت کرنے، نیز اس کے حق میں دعا کرنے اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، بس جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ کے اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ فائدہ، اس آیت میں موت کے وقت وصیت کرنے کا ذکر ہے، جس سے امام نووی رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا ہے کہ سفر کے وقت بھی وصیت کرنا جائز ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے اور سفر میں موت کا امکان حضر اقامت سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سفر کے وقت بھی وصیت کر دینا بہتر ہے۔ احادیث میں سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر چکی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ کی اور نصیحت فرمائی، پھر فرمایا اما بعد، اے لوگو، یقیناً میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرا رب کا فرستادہ آ جائے اور اس کا پیغام قبول کر لوں، کیونکہ اسے رد کرنا تو کسی انسان کے بس ہی میں نہیں، اور میں تمہارے یعنی جنوں اور انسانوں کے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، چنانچہ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے بارے میں ترغیب دی، پھر فرمایا اور دوسری چیز میرے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، یا میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں کہ ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ مسلم، یہ روایت اس سے پہلے پوری گزر چکی، دیکھیے رقم عربی میں نمبر کو کہتے ہیں 346۔ فائد نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بشریت کے حوالے سے فرمایا کہ انسان کی طرح موت سے مجھے بھی مغفر نہیں، کاسا موت مجھے بھی برحال پینا ہے۔ کاسا پیالے کو کہتے ہیں، یعنی موت کا پیالہ مجھے بھی برحال پینا ہے۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں
وصیت کرنے کا استحباب ہے۔ نمبر 2، اہل بیت کی فضیلت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ کہ ان کا معاملہ نہایت نازک ہے، اس لیے انسان کو ان کا تذکرہ کرتے وقت نہایت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی گستاخی ہو نہ غلو۔ حضرت ابو سلمان مالک جو حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم ایک جیسی عمر کے نوجوان تھے۔ ہم 20 راتیں آپ کے بغیر قیام پذیر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان اور نرم مزاج تھے، چنانچہ آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے، چنانچہ ہم سے پیچھے چھوڑے ہوئے ہمارے گھر والوں کی بات پوچھا تو ہم نے آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کیا، جسے سن کر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہیں رہو، اور انہیں بھی دین کی باتیں سکھاؤ اور انہیں بھلائی کا حکم کرو، اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت میں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور دوسرے میں سے جو بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور بخاری نے اپنی ایک روایت میں یہ اضافہ کیا ہے، اور اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسائل نمبر 1، اس میں ایک تو نوجوانوں کے علم دین حاصل کرنے کے شوق کا بیان ہے کہ جس کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑ کر سفر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنے کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو اسے گریز نہ کیا جائے۔ نمبر 2، استاد یا منتظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلباء کے حالات سے آگاہ رہے اور اس کے مطابق مناسب اقدامات اور ہدایت کا اہتمام کرے۔ نمبر 3، جن کو دین کا علم اور شعور حاصل ہو جائے ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی دین سکھائیں جو دینی علوم اور دین سے بے بہرہ ہیں۔ نمبر 4، پورے شوق اور جذبے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ نمازوں کے لیے اذان کا اہتمام ضروری ہے۔ پیشوائی کی خصوصیت میں سب سے برابر ہوں، پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ پیشوائی کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن و حدیث کا علم ہے، یعنی جو سب سے اچھا قاری ہو اور وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد جو بڑا عالم ہو وہ ہے۔ نمبر 7، اذان اور امامت کے مذکور ہدایت کا مطلب ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت اذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، مدرسہ ہو یا تجارتی مرکزی سفر ہو یا حضر۔ نمبر 8، نماز میں مطلوب صرف رکوع سجدہ کرنا ہی نہیں، جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے جیسے پڑھ لی جائے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ نماز اس طرح ادا کرنی ضروری ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحب فرما دی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی نہ بھولنا۔ یہ آپ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو، یعنی یہ کلمہ ساری دنیا سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اے میرے پیارے بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔ ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آدمی سے فرماتے، جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتا میرے قریب ہوتا کہ میں تجھے الوداع کہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے آخری اعمال کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کی دعا کیا ہے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، رواہ ترمذی۔
فائدہ اس میں مسافر کو الوداع کہنے اور مذکورہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کے حق میں دعا کرنے کا استحباب ہے، اور وہ دعا یہ ہے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان ساری چیزوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن یزید ختمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو الوداع کہنے اور کا ارادہ فرماتے تو فرمایا کرتے: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی جمع کے لیے کم ہوتا ویسے اکیلے کے لیے کا ہوتا۔ فائدہ یہ وہی دعا ہے جو پہلے مذکورہ ہے، لیکن اس میں صیغہ خطاب واحد کا تھا، اس میں جمع کا ہے۔ گویا لشکر اور گروہ کو رخصت کرنا ہو تو بصیغہ جمع مذکور دعا پڑھی جائے اور ورنہ صیغہ واحد کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائیں، یعنی میرے حق میں دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے۔ اس نے کہا: میرے لیے مزید دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا: تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تیرے لیے بلائی کو آسان کر دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے بہترین زاد راہ اس کے لیے دعائے خیر ہے، تو لازمی دعائیں دل کھول کر دیا کریں، دعاؤں میں کنجوسی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ سوچیں اگر کہ اس کے بارے میں میرے دل میں بغض ہے، نہیں، بغض کو چھوڑ دیں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، دعائیں دل کھول کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لفظ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ استخارہ اور باہم مشورہ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وقال اللہ تعالی: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ يُشَاوِرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کر، اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ فائدہ پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس میں آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم ہے، اور دوسری آیات میں مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ دوسرے طرز عمل یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ باہمی مشاورات سے اپنے کام کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے واضح ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر کی جگہ پہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ وہاں اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، او قال آجلی امری و آجلی فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ۔ یہاں پھر هَذَا الْأَمْرَ کی جب بات آئے تو یہاں پھر آپ نے اپنے مقصد کو رکھنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ شَرٌّ لِّی فِی دِینِی وَمَعَاشِی وَعَاقِبَتِ أَمْرِی، او قال وَآجِلِ أَمْرِی وَآجِلِہ فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَاصْرِفْنِی عَنْہُ وَاقْدُرْ لِی الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ ثُمَّ أَرْدِنِی بِہ۔
قال وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ رواہ البخاری۔ اے اللہ، بے شک میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے، میں قدرت سے محروم ہوں، تو علم والا ہے، میں بے علم ہوں، اور تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین گزران اور انجام کے اعتبار سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کام کی دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں فرما دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت نازل فرما۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین گزران اور انجام کے اعتبار سے یا فرمایا دیر سویر کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، یعنی دور کر دے، اور میرے لیے بلائی کو مقدر فرما دے، اور وہ جہاں بھی ہے پھر مجھ سے اس پر راضی بھی کر دے۔ آپ نے فرمایا اور اپنی حاجت کا نام لے کر، رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر واحد ون، یعنی واحد عربی اور ون انگلش۔ استخارہ کے لغوی معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اس دعا کے ذریعے سے انسان اللہ سے خیر طلب کرتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والے کو خواب کے ذریعے سے صحیح بات بتلا دی جائے گی، یا اس کے دل میں خیر والے پہلو کی طرف رجحان پیدا کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ باتیں کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو خواب یا رجحان کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہو جن کے لیے اللہ کی مشیت ہو، لیکن یہ اصول یا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی استخارہ کرے اسے ضرور غیبی اشارہ ہو جائے، اسی لیے غیبی اشارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استخارے کے بعد سوچ سمجھ کر ظاہری اسباب کے مطابق جو بات مناسب لگے اسے اختیار کر لیا جائے۔ اگر اس کی دعائے استخارہ قبول ہوگی تو یقیناً اس میں اس کے لیے خیر ہی ہوگی، بصورت دیگر نقصانات کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک مسلمان کو دعا کرنے کا حکم اور اس کی تاکید ہے، اس میں تساہل اور تغافل یا اس سے اراض جائز نہیں۔ دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ استخارہ بھی ایک دعا ہے اور اس کی تاکید اور اہمیت حدیث مذکورہ بالا سے واضح ہے، اس لیے ہر اہم کام استخارے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ استخارہ انہی امور کے لیے ضروری ہے جن کا تعلق مباحات سے ہے، جن میں انسان کو خیر اور شر کا علم نہیں ہوتا۔ باقی جو فرائض، واجبات اور سنن مستحبات ہیں اس کی ادائیگی تو ہر صورت میں ضروری ہے، اسی طرح جو محرمات اور مکروہات شرعیہ ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ ان اوامر منہیات میں استخارہ کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں استخارے کا مسنون طریقہ چھوڑ کر نجومیوں، دست شناسوں اور دیگر اس قسم کے فراڈیوں کے پاس جا کر مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا جہالت و نادانی کے علاوہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کو صرف اللہ ہی سے خیر کا طالب ہونا چاہیے۔ تمام قدرتوں کا مالک وہی ہے، ہر قسم کی قوت کا مالک وہی ہے، اسی سے قوت و طاقت کا سوال کرنا چاہیے اور اپنے تمام معاملات اسی کو سونپے چاہیے۔ نمبر 3، دعائے استخارہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، صرف نماز کے مکروہ اوقات میں یہ جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت رات کو سونے سے قبل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دعائے استخارہ کا پڑھنا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی صحیح ہے، اور نماز ہی میں تشہد درود کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یا سجدے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ دعا یاد نہ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، دوسرے استخارہ کرانے کی قرآن و
دوسروں سے استخارہ کرانے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ کسی صاحب بصیرت کو مکمل حالات بتا کر مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز ٹیلی ویژن پر آن لائن استخارہ بھی بدعت ہے، جس کی قرآن و سنت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ سنت نبوی کی حیثیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہم محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ نماز عید، مریض کی عیادت، حج، جہاد اور جنازہ اور اس قسم کی دیگر اچھے کاموں کے لیے آتے جاتے راستہ بدل لینا مستحب ہے تاکہ عبادت کی جگہ زیادہ ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا اور عیدگاہ تشریف لے جاتے تو آتے جاتے راستے بدل لیتے، رواہ البخاری۔ فائدہ راستہ بدلنے کی بہت سی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے باب میں اس کی حکمت مقامات عبادت کا زیادہ ہونا بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے کہ دونوں راستے قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ، تیری تکبیر و تحلیل کرتا ہوا یہ بندہ ہمارے اوپر سے گزرا تھا، کیونکہ نماز عید کے لیے حکم ہے کہ آتے جاتے راستوں میں بآواز بلند تکبیرات پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، یا مقصد ہے کہ ایک کی بجائے دو راستوں کے فقراء لوگوں کے صدقات و خیرات سے بہرہ مند ہو، یا اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ ہو، وغیرہ۔ تاہم نماز عید میں راستہ بدلنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کی اصل علت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم جو بھی علت نکالیں گے درست بھی ہو سکتی ہے یا غلط بنا بری بھی، اس پر کسی دینی حکم کی بنیاد سخت مجبوری کے علاوہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے عبادت اور جنازہ وغیرہ میں راستہ بدلنے کو مستحب قرار دینا، جیسے عنوان باب میں امام نووی نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت یا عمل کے بغیر درست نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے باہر نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیہ علیہ یعنی بلند گھاٹی سے داخل ہوتے اور ثنیہ سفلی